بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے بہترین دوست صرف اللہ ہی بہترین دوست ہے۔ اللہ پاک سے محبت کیسے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست کیسے بنایا جاتا ہے، ہم اللہ جی کو اپنا دوست کیسے بنائیں۔ وہی بیسٹ ہیں، وہی بیسٹ کارساز ہیں، وہی کرنے والے ہیں، وہی دینے والے ہیں، وہی عطا کرنے والے ہیں۔ پر ہماری زندگی میں کیوں دور ہیں؟ میں کیوں نہیں ہوں اس چیز میں؟ میرے بیسٹ فرینڈ کیوں نہیں ہیں؟ یا میں کیسے بناؤں میرا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کیسے میں اس چیز کو ٹھیک کروں؟ دیکھیں، اللہ تھوڑا سا اپنی زندگی میں بریک لیں۔ جہاں آپ 10 لوگوں سے بات کرتے ہیں نا، وہاں 2 لوگوں سے بات کریں۔ جہاں پورا دن آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں نا، وہاں پہ 6 سے 7 آورز ہی دیجیے اپنے موبائل کو۔ جہاں آپ گھنٹے گھنٹے سو رہے ہیں نا، آپ تھوڑا ٹائم اپنے لیے بریک لیجیے، تھوڑا کم سوئیے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ نماز نہیں پڑھی جا رہی، لیکن آپ اپنا 100% دیجیے کہ میں تو پڑھوں گی۔ سجدوں میں رہیے، تھوڑا خود کو سوشلائز سے دور کیجیے، لوگوں سے دور کیجیے اور بریک لیجیے۔ قرآن شریف پڑھیے۔ یہ تو ہم سنتے ہی ہیں، یہ تو ہم کرتے ہی ہیں، ہمیں کرنا ہے، یہ تو سب بتا، پر اسے ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں؟ دیکھیں، مختصر یہی کہوں گی کہ ہم اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس سے نا امید ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ محبت کی دو ہی ٹائپ ہوتے ہیں محبت کے۔ پہلا ٹائپ ہوتا ہے ادب۔ ادب پہلا ہے محبت کے قرینوں میں، اور جانتے ہو ادب کیسے کہتے ہیں؟ جس سے محبت کی جائے، اسے کی ہر بات کا اہتمام کیا جائے۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اس کی بات نہ ٹالیں، ہمارا امپریشن اس پہ غلط نہ پڑے۔ وہ جو سوچتا ہے، وہ جو آگے کرنے والا ہوتا ہے، ہم پہلے سے اس کے لیے کر کے رکھ دیں، اسے پتہ چل جائے، اسے کتنا اچھا لگے گا نا۔ اس کا ہر حکم بجا لایا جائے، اس کی ہر بات کا اہتمام کیا جائے، اس کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھا جائے۔ اور دوسرا ہے وفا۔ وفا محبت کی دوسری اقسام ہے کہ جس سے محبت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کے سوا کسی کو مانا نہ جائے، اس کے سوا کسی پہ بھروسہ نہ کیا جائے، اس کے سوا کسی کو اتنی ترجیح نہیں دی جائے جتنی ہم اسے دیتے ہیں۔ دوسری ہے وفا۔ جسے آج کے ٹائم پہ ٹرسٹ ایشوز کہتے ہیں کہ ہم ٹرسٹ نہیں کر پا رہے، ہمارا ایشو ہو رہا ہے، تو دیٹس از وفا۔ تو وفا سیکنڈ اقسام ہے، جس میں ہمیں سامنے والے کی جو بات ہے اور ساتھ ساتھ اس کی محبت کو جانا جائے۔ سیکنڈ از وفا، جس سے محبت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے، کیونکہ جہاں ادب ہوتا ہے نا، وہاں نافرمانی جنم نہیں لیتی، وہاں نافرمانی نہیں ہوتی۔ اور جہاں وفا آ جائے، وہاں محبوب کے سوا کسی کی طلب نہیں رہتی، یعنی کہ پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ کوئی ہماری زندگی میں آئے، کوئی جائے، کسی کو برا لگے، کسی کو اچھا لگے، لیکن ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں، ہم جس کے لیے ایفرٹس لگا رہے ہیں، وہ تو ہمیں جان رہا ہے نا، وہ تو ہم سے محبت کرتا ہے نا۔ ادب کرنا سیکھ لیں تو سمجھیں کہ رب سے محبت ہو گئی، اور اگر وفا کرنا سیکھ لیں تو سمجھیں ہمیں رب مل گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں نا، وہ سب سے پہلے فرسٹ تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بنایا ہے، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، اس دن سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ کیا نہیں جانتے ہمارے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مون کو، ہماری خوشی کو، ہمارے غم کو، ہمارے مذاق کو، ہمارے آج کو، ہمارے کل کو، سب کو جانتے ہیں۔ اور پھر ہم کتنے بھی گناہ لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں، پھر بھی میرا پروردگار ہم سب کو معاف کر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے اللہ تعالیٰ۔ لیکن شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہوتی ہے کہ جس بندے نے، جس انسان نے گناہ کر دیا ہے، اسے گمراہ کر دینا، اسے گمراہ کر کے ڈسٹریکٹ کر دینا، جس سے وہ اپنے رب کے پاس توبہ کر کے دوبارہ متوجہ نہ ہو۔ تو یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ آپ کو اس چیز کو ہرانا ہوگا، اس چیز کو توڑنا ہوگا، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ اور چاہے کچھ بھی من کہہ رہا ہے، کچھ بھی کہہ رہا ہے، دماغ کہہ رہا ہے، بس اپنی زبان سے آپ کو توبہ کرنی ہے، آپ کو اپنے رب کا دوست بننا ہے، اپنا اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن ٹھیک کرنا ہے، اپنی لائف کے اندر سکون لانا ہے، دوستی بڑھانی ہے۔
اللہ جی نا ورلڈس بیسٹ فرینڈ ہیں، اللہ جی سب سے پیارے دوست ہیں۔ دیکھو سکون تو ہمیشہ سے ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بات تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک ہم سے سکون چھن نہیں لیا جاتا، کھو نہیں جاتا، ہم سے چھوٹ نہیں جاتا۔ جب سکون چلا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ سکون تو صرف اللہ کے ہونے سے تھا، جسے اپنی خواہشات پانے کے چکر میں ہم کہاں کھو دیتے ہیں، کہاں چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جب یہ بات ریلائز ہو جائے نا آپ لوگوں کو تو فوراً سے اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں، کسی بات کی مت سوچیں میں نے ایسا کرا، میں نے ویسا کرا، اوور تھنک تو سٹاپ کر دیں۔ آئی نو بہت مشکل ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے، انسان کا دل اتنا بوجھل ہو جاتا ہے نا کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیسے کریں، بٹ اپنے آپ کو اپنے اوپر صاف اپنے اوپر وشواس کیجیے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہ آپ کو احساس ہو رہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا خیال ہے آپ کی طرف، ایک ایمرجنسی الارم بن کر آتا ہے کہ بس بہت بھاگ لیا، اب واپس جانے کا وقت ہے، ٹوٹی ہوئی دوستی اللہ سے دوبارہ جوڑنے کا وقت ہے۔ اور پھر جب رب آپ کا دوست ہو تو ہچکچاہٹ کیسی، بس بھاگ چلو تیزی سے، راستے میں کہیں نہیں رکنا، کسی کے نہیں رکنا، کسی کو نہیں بتانا، کسی کو نہیں سمجھانا، صرف اپنے رب سے بات کرنی ہے، صرف اس سے کہنا ہے کہ میں کتنی کنفیوز ہوں، میرے میں کتنے ڈر ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ اللہ جی، پر پھر بھی آپ ہیں نا، آپ مجھے سنبھال لیں، میرے آج بھی جانتے ہیں آپ، میرا کل بھی جانتے ہیں آپ ہی ہیں سنبھالنے والے۔ بس یہی تو دوستی ہے، اسی طرح سے تو اپنے رشتے کو بچایا جاتا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اللہ جی اللہ جی ان بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں جو اپنے اللہ کے لیے سارے رشتوں کو چھوڑ آتے ہیں، توڑ آتے ہیں، اور اللہ جی بہت مہربان دوست ہیں، وہ فوراً معاف بھی کر دیتے ہیں اور سب واپس بھی لوٹا دیتے ہیں جو ہم نے کھویا تھا اس دوستی کو پانے کے لیے۔ تو اللہ سے بہت محبت کریں، اللہ سے اپنے آپ کے گناہوں کو معاف کر لیں، چھوٹا سا چھوٹا ہو، بڑا سے بڑا ہو، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آپ کا آنسو نا آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، سوچ لیں آج۔ خوب دعائیں کیا کریں، اللہ سے خوب دعائیں کیا کریں، راضی ہو جانے والا رب ہے، وہ اتنا زیادہ آسانی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ آج کا یہ سیشن بہت اچھا رہا، تو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے لیے بھی دعائیں کریں، آپ خود کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔